تھر کے کوئلے سے بجلی بن گئی، ایک نسل کا خواب دوسری نسل نے پورا کر دیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ سید عبداللہ شاہ کے ساتھ مل کر 25 برس قبل تھر کے کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ اب بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے بلاول بھٹو اور عبداللہ شاہ کے صاحبزادے سید مراد علی شاہ جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے تھر کے کوئلے سے بجلی پیدا کر کے نیشنل گرڈ میں شامل کرنے کے منصوبے کا افتتاح کر دیا ہے۔ اور یہ سب ممکن ہوا ہے 18ویں ترمیم کی وجہ سے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو نہ صرف مالی اور انتظامی اختیارات ملے ہیں بلکہ جو وسائل ہیں ان کے اوپر بھی صوبوں کو حصے داری دی گئی ہے۔ تو 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو جب اختیار ملا تو سندھ حکومت نے اس وقت جب پنجاب میں میٹرو بسز جیسے منصوبے بن رہے تھے تو حکومت سندھ نے صحرا میں کوئلہ نکال کر بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ شروع کیا۔ پنجاب میں جو میٹرو بس کے منصوبے تھے وہ بڑے شہروں میں تھے جیسے لاہور، ملتان اور راولپنڈی، لہٰذا یہاں بڑے شہروں کے منصوبے نظر آ رہے تھے اور منصوبے بنانے والوں کی سیاسی پذیرائی بھی ہو رہی تھی۔ جبکہ حکومت سندھ نے جو تھر کول سے بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ بنایا وہ اسلام آباد اور لاہور تو کیا، سندھ کے دارالحکومت کراچی سے بھی سینکڑوں میل دور صحرائے تھر میں شروع ہونا تھا، جہاں نہ سڑکیں تھیں پکی اور نہ رہنے کو کوئی مکان۔ پکے مکان تو کیا، پکے ہوٹل تو کیا، وہاں تو گھاس اور جھاڑیوں سے بنی کچی جھونپڑیوں میں رہنے والے تھرواسی تھے اور ان کے علاوہ ان کی زندگی اور ان کی محرومیاں تھیں۔ ان سب کے بیچ چھوٹے چھوٹے گاؤں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں کے بیچ ایک چھوٹا سا شہر جس کو مقامی لوگ سلام کوٹ اور باہر کے لوگ اسلام کوٹ کہتے ہیں۔ اسلام کوٹ کے قریب ہی بلاک 2 میں تھر کول سے تجرباتی طور پر بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ شروع کیا گیا۔ منصوبے کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو اسلام کوٹ شہر ہے اس کے گرد و نواح کی شکل بدلنا شروع ہو گئی۔ کشادہ سڑکوں کا وہاں پر جال بچھ گیا اور اس کے علاوہ جو لوگ بے گھر ہوئے تھر کے منصوبے کی وجہ سے ان کے لیے پکے گاؤں آباد کیے گئے، پکے مکان آباد کیے گئے، اور سب سے دلچسپ بات یہ کہ اسلام کوٹ کے پاس ایک ایئرپورٹ بنایا گیا اور کسی بھی صوبائی حکومت کی جانب سے بنایا جانے والا یہ پہلا ایئرپورٹ ہے۔ اس سے پہلے ایئرپورٹ وفاق کے شعبے میں آتے تھے، وفاق کی حکومت بنایا کرتی تھی، لیکن تھر کول منصوبے کی وجہ سے صحرائے تھر میں ایک ایئرپورٹ بھی بنا جس کا نام مائی بختاور ایئرپورٹ رکھا گیا۔ 10 اپریل کو بلاک 2 سے 660 میگا واٹ بجلی پیدا کر کے تجرباتی طور پر نیشنل گرڈ میں شامل کر دی گئی۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اسی بلاک 2 سے 5000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جائے گی اور یہ عمل 6 سالوں کے اندر مکمل ہوگا اور 2025 تک جو ہے وہ 5000 میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ میں شامل کر لی جائے گی۔ ماہرین کے مطابق بلاک 2 جہاں سے ابھی بجلی پیدا کی گئی ہے اس میں مجموعی طور پر 2 ارب ٹن کوئلے کے ذخائر موجود ہیں اور پورے صحرائے تھر کے اندر 175 ارب ٹن کوئلے کے ذخائر بتائے جا رہے ہیں۔ اگر 5000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جائے تو پورے صحرائے تھر سے 200 سال کے لیے ہمیں بجلی مل سکتی ہے۔ اگر اس کی مقدار بڑھا کر 10,000 کی جائے تو 10,000 میگا واٹ آئندہ 100 سال تک صحرائے تھر پاکستان کو فراہم کر سکتا ہے۔ کوئلہ نکالنے کے لیے زیر زمین موجود پانی بھی نکالا جا رہا ہے جو صحرائے تھر میں مصنوعی جھیلوں کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کھارے پانی کی ان جھیلوں میں مچھلی کی افزائش ہو رہی ہے اور حکومت سندھ نے ماہی پروری کا منصوبہ بھی بنایا ہے جو تھر کی معیشت میں مزید بہتری لائے گا۔ حکومت سندھ 18ویں ترمیم کے بعد ملنے والے اختیارات کو صرف بجلی پیدا کرنے تک ہی محدود نہیں رکھ رہی بلکہ کیا یہ گیا ہے کہ سندھ میں اپنی ٹرانسمیشن لائن بچھائی گئی ہے اور اپنی گرڈ بھی یعنی صوبائی گرڈ ایک نیشنل گرڈ ہے اور حکومت سندھ نے اپنی صوبائی گرڈ بنائی ہے۔ اور مرتضیٰ وہاب جو حکومت سندھ کے ترجمان ہیں انہوں نے بتایا کہ جو صوبائی ٹرانسمیشن لائن بچھائی گئی ہے اس ٹرانسمیشن لائن کی وجہ سے حکومت سندھ کو اب تک 45 کروڑ روپے کا منافع بھی ہو چکا ہے۔ تھر سے پیدا ہونے والی بجلی ہے کب بتایا جا رہا ہے کہ وہ فیصل آباد جائے گی یعنی فیصل آباد کے انڈسٹریل ایریا کو جائے گی، وہاں ملے گی۔ تو تھر کے سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ تھر کے عوام کو کیا ملے گا۔ تو جو تقریب تھی بجلی پیدا کرنے کا جو منصوبہ تھا اس کی تقریب میں جو بلاول بھٹو نے خطاب کیا افتتاحی تقریب سے تو انہوں نے اعلان کیا کہ جہاں سے اب بجلی پیدا ہو رہی ہے جو علاقہ ہے تھر کا وہ اسلام کوٹ، اس اسلام کوٹ تحصیل کے تقریباً 2.5 لاکھ گھروں کو مفت بجلی فراہم کی جائے گی۔ اور مرتضیٰ وہاب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو فیصلہ کیا گیا ہے سندھ حکومت کی جانب سے پہلے شاید پاکستان میں اس طرح کا کوئی فیصلہ موجود نہیں ہے، وہ یہ کہ جو تھر کول سے رائلٹی ملے گی وہ 100% مقامی لوگوں پر خرچ کی جائے گی، تھر کی ترقی پر اور تھر کے عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کی جائے گی۔ اب تک بتایا جا رہا ہے کہ تھر کول کا جو علاقہ ہے یعنی جو اسلام کوٹ اور اس کا گرد و نواح میں جو جیسے
پکے مکانات بنائے گئے جو متبادل مکانات کے طور پر دیے گئے، سڑکیں بنی ہیں، لیکن سڑکوں کے ساتھ ساتھ ہسپتال اور اعلیٰ معیار کے اسکول بھی وہاں پر قائم کر دیے گئے ہیں۔ سندھ کول مائننگ کمپنی کے ترجمان محسن ببر کے مطابق جو نوکریاں ہیں تھر کول پاور پروجیکٹ میں 70% مقامی لوگوں کو دی جا رہی ہیں، اور جو وہاں کی محنتی خواتین ہیں ان کو بھی ترقی کے اس عمل میں شامل کرنے کے لیے ان کی تربیت کی گئی ہے، ان کو ڈرائیونگ سکھائی گئی ہے، اور ڈمپر چلانے کے لیے ان کو ڈمپر ڈرائیور کی نوکری دی گئی ہے۔ نوکریوں کے علاوہ وہاں پر مقامی سطح پر جو اسکول بنائے جا رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند نوجوان ہیں جو بہتر پوزیشنز لیتے ہیں ان کو بھی اس منصوبے کے تحت اسکالرشپ دے کر اعلیٰ تعلیمی اداروں میں بھیجا جا رہا ہے۔ ہر وہ سہولت جو کراچی یا اس جیسے دیگر شہروں میں موجود ہے وہ اس کالے سونے کی وجہ سے اسلام کوٹ اور تھر کے دیگر علاقوں تک پہنچنے کی امید پیدا ہوئی ہے۔ تھر کے نوجوانوں کا مطالبہ تھا یونیورسٹی کا، تو بلاول بھٹو زرداری نے جو افتتاحی تقریب تھی اسے خطاب کرتے ہوئے تھر کو 2 یونیورسٹیاں دینے کا اعلان کیا۔ NED یونیورسٹی کا فوری کیمپس قائم کرنے کا اعلان کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے ملٹی ڈسپلن یونیورسٹی، یعنی NED کا انجینئرنگ کا کیمپس ہوگا تو ایک ملٹی ڈسپلن یونیورسٹی ہوگی جو بعد میں قائم کی جائے گی، اور NED کا کیمپس فوری طور پر قائم کرنے کا بلاول بھٹو نے وعدہ کیا۔ تھر میں یہ سب کچھ آج سے 20 برس قبل ممکن تھا اگر 1994 میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے تھر کول کے جس منصوبے کا افتتاح کیا تھا بعد میں نواز شریف نے ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد اس منصوبے کو ختم نہ کر دیا ہوتا۔ تو صرف تھر کول کے ساتھ ہی ایسا نہیں ہوا، بلکہ میاں نواز شریف نے بے نظیر بھٹو کے ساتھ سیاسی انتقام اور ان کے نام کی وجہ سے 1989 میں شروع کردہ نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا منصوبہ بھی روک دیا تھا۔ میاں محمد نواز شریف نے یہی حال غازی بروتھا پاور پروجیکٹ کا کیا تھا۔ بے نظیر بھٹو نے اپنے دوسرے دور حکومت میں غازی بروتھا پاور پروجیکٹ کا آغاز کیا، اور نواز شریف نے اقتدار میں آ کر غازی بروتھا کا کام روک دیا، جو بعد میں مشرف نے اپنے دور میں دوبارہ شروع کیا اور مکمل کیا۔ تھر کول اور اس جیسے دوسرے منصوبوں کے آڑے اگر نواز شریف کا سیاسی انتقام نہ آتا تو آج پاکستان نہ صرف بجلی میں خود کفیل ہوتا، بلکہ پاکستان خطے کے دیگر ممالک کو بجلی فروخت کر کے زر مبادلہ بھی کما رہا ہوتا۔ نواز شریف تو سیاست سے نائل ہو چکے، ان کا طرز سیاست اختیار کر لیا ہے عمران خان نے، جنہوں نے اقتدار میں آتے ہی اورنج لائن اور اس جیسے دیگر نواز شریف کے منصوبے روک دیے۔ اب عمران خان 18ویں ترمیم کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہیں، وہ 18ویں ترمیم جس کی وجہ سے تھر جیسا صحرا پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔